ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بنیادی طور پر گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور دوسرا گناہ کبیرہ، اور پھر کبیرہ گناہ بھی اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ کبیرہ گناہ وہ ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ وہ کبیرہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ گناہ صغیرہ میں اگر بندہ نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، تو ان نیکیوں کی وجہ سے چھوٹے گناہ اللہ کے فضل سے معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ عبادتیں ان چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی ان چھوٹے گناہوں سے بھی بندے کو توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ کی نماز سے دوسرے جمعہ کی نماز تک، اور 1 رمضان کے روزوں سے دوسرے رمضان کے روزوں تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ یعنی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، تو نمازوں کے درمیان کے صغیرہ گناہ اور رمضان المبارک کے آنے کے دوران جو اس بیچ میں چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نماز اور روزوں کی برکت سے ان چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب رہ گیا بڑے گناہ، کبیرہ گناہ۔ تو کبیرہ گناہ اگر حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں تو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کبیرہ گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے، تو پھر اس کے لیے یا تو اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے، یا پھر جس کا حق ہے اس سے معاف کروانا یہ ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نامہ اعمال 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ نامہ اعمال جسے اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، اور یہ وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک ٹھہرا دے، اور وہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو نہیں بخشے گا۔ اور دوسرا نامہ عمل وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، اور وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ معافی تلافی کر کے اپنے گناہ کو معاف نہ کروا لے۔ اور تیسرا نامہ عمل وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا، اور وہ بندوں کا اللہ تعالیٰ کے حقوق میں زیادتی کرنا ہے۔ یعنی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حق کے اندر زیادتی کرے، حق کو ادا نہ کرے، تو پھر اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ تو یہ 3 طرح کے نامہ عمل ہوئے۔ شرک تو کبھی معاف نہیں ہوگا، حقوق اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنے کرم سے معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ جس کا حق دبایا ہے اس سے معافی تلافی نہ کر لے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ بڑے گناہ سب ایک طرح کے نہیں ہیں۔ بڑے گناہوں میں بھی بعض گناہ اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ جو کبھی معاف نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ شرک، یہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ شرک سے توبہ کر کے صحیح معنوں کے اندر سچا پکا مسلمان نہ بن جائے۔
تو یہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ صغیرہ تو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ یا تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا پھر حق ادا کر دینے سے معاف ہوا کرتے ہیں۔ اب آج کل کچھ ایسے کبیرہ گناہ پائے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کی نظر میں وہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ بڑے گناہ کرتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم لوگ کوئی گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں کچھ ایسے گناہوں کی نشاندہی کروں گا اس محفل میں، تاکہ اگر ان گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہوں تو ان گناہوں سے باز آنے کی کوشش کریں۔ انہی میں سے ایک بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ جادو کرانا۔ یہ گناہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس طرح کے کیسز ہمارے پاس میں آتے رہتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر والے، دوست، رشتہ دار وہ یہ گناہ جب کرتے ہیں، کسی پہ جادو کراتے ہیں، تو کیا ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کسی پہ جادو کرانا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں۔ ان 7 چیزوں میں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جادو کا بھی ذکر کیا، یعنی 7 بڑے گناہ جو بندے کو برباد کر دیتے ہیں، انہی میں سے ایک بڑا گناہ جادو کرانا بھی ہے۔ اور یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہو گیا۔ کسی سے ذرہ برابر تکلیف ہوئی، بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے تو جادو کرانے کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو تھوڑا ترقی کرتے ہوئے دیکھا تو بس سوچتے ہیں کہ کسی طرح میں برباد ہوں ویسے یہ بھی برباد ہو جائے، تو جادو کی راہ اختیار کی جاتی ہے۔ تو یہ گناہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسی گناہ کبیرہ کی بدولت ڈھونگی باباؤں کا ڈھونگ چل رہا ہے، اور اسی کے ذریعے کالا جادو کے اشتہاروں کی بھرمار ہے۔ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، بس کے اندر سوار ہو جاؤ، روڈ پہ نکل جاؤ، جگہ جگہ آپ کو جو ہے وہ اشتہار لگیں گے۔ باباؤں کو معلوم ہے سب ان ڈھونگی لوگوں کو کہ آدمی جب پریشان ہوگا تو چاہے ہم ڈھونگ رچائیں یا کچھ بھی کریں، وہ ہمارے پاس آئے گا اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے، اور پھر ان کا کاروبار بھی چلتا ہے اور یہ اپنے لیے جہنم کا سامان کرتے ہیں۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے سوا کوئی معبود نہیں، جو شخص جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، جو شخص کہانت کرے، کہانت کا مطلب وہ نجومی جو جھوٹی خبریں دیتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی کام کرے، یا نجومی کے پاس جائے، جیسے کچھ لوگ جاتے ہیں نا کہ میرا ہاتھ دیکھو، کہ میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے بتاؤ کہ یہ میرا جو ہے وہ مقدر کیسا ہے، میری یہ فال نکال کے دیکھو، ان جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور فرمائے جو بری فال بتائے اور جس کے لیے بتائے، ان سب کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جادو کرانے والے، کہانت والوں اور جھوٹی فال والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے اپنا تعلق ختم کر لے تو پھر اس بندے کے لیے کہاں دنیا میں کوئی ٹھکانہ باقی رہ جائے گا، نہ عقبہ میں اس کے لیے کوئی گزر رہ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں سے ایک ہے شراب نوشی کا عادی، جو ہمیشہ برابر شراب پیتا رہتا ہے، دوسرا رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اور تیسرا ہے جادوگر کی تصدیق کرنے والا۔ تو یہ جادو کے معاملے میں جو لوگ مبتلا ہیں انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور بڑا گناہ جب حقوق العباد سے تعلق ہو، کیونکہ اگر بڑا گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے توبہ کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا، لیکن جو بڑا گناہ حقوق العباد بندوں سے تعلق رکھتا ہے آپ توبہ کریں گے تب بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے وہ معاف نہ کر دے یا اس کا حق آپ ادا نہ کر دیں۔ تو یہ جادو والا جو بڑا گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہے، اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا ایک بڑا گناہ جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے جھوٹی قسم کھانا۔ آپ لوگوں سے گفتگو کریں، بات بات پہ ایسے اللہ کے نام کی قسم کھاتے رہیں گے جیسے ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی ان کی نظر کے اندر جیسے ان کا رویہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔
اور آپ دیکھیں آج کل لوگوں کی گفتگو کے اندر قسموں کے اندر دن بدن اضافہ، حالانکہ ضرورت بھی نہیں ہے قسم کھانے کی، لیکن انہوں نے قسم کو اپنی عادت بنا لیا اور بہت ساری ان میں سے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا حق قسم کے ذریعے ہتھیا لے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ میں جھوٹی قسم کھا کے جو ہے وہ اپنے نفع کا سامان کر رہا ہوں، یہ نفع نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے یہ۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے یہ بات 3 بار فرمائی، 3 بار۔ اور حضرت ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو ناکام اور نامراد ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تکبر سے کپڑا لٹکانے والا، یعنی ایک دم گھمنڈ کی وجہ سے کپڑا اتنا پینٹ کو اتنا لمبا کر کے پہنتا ہے کہ جیسے جھاڑو لگاتے ہوئے نکل رہا ہے، تو ایسے متکبر لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوسرا، بہت زیادہ احسان جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کے ذریعے سامان بیچنے والا، کہ ارے میں نے تو یہ 500 روپے میں خریدا، قسم کھا کے بتا دیتا ہے، حالانکہ اس کو وہ جو 500 میں خریدا نہیں ہوتا ہے، کہتا میں جتنے میں خریدا ہوں اتنے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ جھوٹ بول کر کے اگر 150 روپے آپ نے کما لیا تو اللہ کو ناراض کر دیا، اپنے لیے جہنم کا سامان کر لیا، کتنا بڑا یہ خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا بڑے گناہوں میں سے ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے، اور یہ چیز میں نے اسی آپ کے سامنے رکھی کہ گفتگو کے انداز سے لوگوں کا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو وہ گناہ کے کھاتے میں شمار ہی نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ایسے ہی میں نے قسم کھا لی ہے۔ تو یہ قسم، جھوٹی قسم کھانا، ہاں ضرورت ہو تو ایسے موقع پر صحیح طور پر قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بات پہ قسم کھانا اور جھوٹی قسم کھا لینا، یہ تو اپنے سر پر بہت بڑا وبال مول لینا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا گناہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ تو جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ ہم لوگ کوئی گناہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے بہت احسان جتانے والا۔ یعنی کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کر دے، اس کے بعد میں احسان جتاتا پھرے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا، ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہہ رہا تھا میں نے تم سے فلاں نیکی کی ہے، تو محمد بن سیرین نے فرمایا اس سے کہو چپ ہو جاؤ، اس نیکی کا کوئی اجر نہیں ہے جس کو گنوایا جائے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، دے دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں احسان جتاتے ہیں، ارے میں نے تم کو تو یہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ میں یہ بھلائی کی تھی، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا۔ اور عام لوگ ماں باپ کے ساتھ میں بھی جب بات آ جاتی ہے نا تو اپنے ماں باپ سے بھی کہہ دیتے ہیں میں نے تو آپ کے ساتھ میں یہ کیا، یہ کیا۔ ماں باپ کے سامنے بھی پھر احسان جتانے سے وہ لوگ نہیں چوکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ وہی تکبر سے کپڑا لٹکانے والا اور احسان جتانے والا۔ اب آپ بتائیں، آپ نے نیکی بھی کی اور اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو گئے، تو نیکی کرنے کے بعد میں اس کو جتاتے پھرنا اور اس کا احسان جو ہے اس کو بار بار احسان کے طور پر ذکر کرتے رہنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، اور جو بندہ ایسا کرتا ہے تو بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے یہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب اس کو کہیں گے تو مسلمان کو تکلیف ہوگی، اور مسلمان کو آپ بلا وجہ ایذا پہنچا رہے ہیں، اپنا اجر بھی ضائع کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنی نیکی کو بھی جو ہے وہ دریا میں ڈال رہے ہیں، بلا وجہ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں اپنے صدقات احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، یعنی صدقہ دے دو اس کے بعد میں احسان جتاؤ۔ کتنے لوگ تو زکوٰۃ دے کر بھی احسان جتاتے ہیں، تمہارا فرض ہے تم نے ادا کیا، تم کو احسان جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں میں نے تو تمہاری رمضان میں اتنی مدد کی تھی، تو تم نے جو مدد کی تھی تو کون سی جو ہے وہ تم نے اپنی طرف سے وہ مدد کی تھی؟ وہ تمہارے اوپر جو زکوٰۃ فرض تھی، تمہاری ذمہ داری تھی، وہ غریب کا مال تھا، غریب کو پہنچاتے، تم نے پہنچا دیا، تو احسان جتانے کی اس میں کون سی بات ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا، اور احسان جتانے والا بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں
جو شخص اپنی نیکی پر احسان جتاتا ہے اس کا شکر ختم ہو جاتا ہے، اور جو اپنے عمل پر اتراتا ہے اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تو بندہ کبھی بھی کسی کے ساتھ میں نیکی کرے، بھلائی کرے، تو پھر احسان نہ جتاتا پھرے۔ اور یہ بلا آج کل بڑی عام ہو گئی ہے، احسان جتانے والی، لوگ دے کر کے احسان جتاتے رہتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے تو بالکل جن باتوں کا کہنا زیبا ہی نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا گناہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی پایا جاتا ہے، وعدہ خلافی کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ گناہ تو بڑے بڑے بہت سارے ہیں، لیکن یہ وہ بڑے گناہ ہیں کہ لوگ جب کرتے ہیں نا تو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ مطلب اگر آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ابھی آدھے گھنٹے میں آپ کو پیسہ لا کر کے دے رہا ہوں، اور آدھے گھنٹے کے بعد میں جب اس کو فون کرو تو بولے وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، ابھی آدھا گھنٹہ اور لگے گا، اور پھر یہ آدھا گھنٹہ ایک سال کے بعد بھی پورا نہیں ہوتا، ایسے سال گزر جاتا ہے۔ ہاں میں فلاں تاریخ کو ملتا ہوں اور پھر وہ فلاں تاریخ بھی گزر جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وعدہ خلافی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو اس میں منافقت کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ اب وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ یہ 4 عادتیں مسلمان کی عادتیں نہیں ہیں، یہ 4 عادتیں منافقوں کی عادتیں۔ اگر کسی میں 4 باتیں جمع ہو گئی نا تو سمجھ جاؤ کہ اس میں منافقوں والی عادت پائی جا رہی ہے، یعنی عملی طور پر وہ بندہ منافق ہے اور منافقوں والا وہ کام کر رہا ہے کہ اس کو جب وعدہ کیا تھا تو وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن وعدہ پورا کرنا، اچھا یہ چیز کاروباری لوگوں میں بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو پیسوں کا لین دین جو لوگ کرتے ہیں، کسی کو قرضہ دیتے ہیں، سامان کو بیچنا لینا، اس میں وعدہ خلافی اور دھوکہ دہی تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دماغ سے نکل ہی گیا ہے کہ یہ بھی کوئی بڑا گناہ ہے۔ یہ پہلی بات تو یاد رکھی جائے کہ یہ گناہ ہے، اور پھر یہ یاد رکھا جائے کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ بڑا گناہ ہے، گناہ ایک کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اور وعدہ خلافی آپ کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے، بندے سے تعلق ہے، تو پھر بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تب تک تو یہ پھر معاف بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو جب بھی کسی سے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ آج پیسہ نہیں دے پائیں گے تو اس سے وعدہ نہ کریں آپ۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا تو وعدہ ہی کر لیتا ہوں، یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے اوپر بڑا وبال مول لینا ہے۔ ہر وعدہ خلاف کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی وعدہ خلافی ہے، یعنی قیامت کے میدان میں اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، یہ وعدہ جھنڈا لگا کے بتایا جائے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والا بندہ ہے۔ تو یہ وعدہ خلافی کا جو وبال ہم سر پہ لے رہے ہیں، اسے ہمیں سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک بڑا گناہ ہے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی ویسے بھی بہت عام ہے، خاص طور سے ان آبادیوں میں جو گنجلک آبادیاں رہتی ہیں، گنجان آبادیاں رہتی ہیں، جیسے چالیوں کا معاملہ، یا جو بہت قریب جو جھگیاں رہتی ہیں، ایسی جگہوں میں جو لوگ آباد رہتے ہیں وہاں یہ گناہ کبیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب فلیٹ اور بلڈنگ کے اندر تو اب لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، یہ اپنے مکان سے نکلا چلا گیا ہے، رہتا وہاں پر بھی، لیکن یہ بلا کم ہے۔ لیکن جو گنجان آبادی ہے، گھنی آبادی ہے، وہاں پہ یہ بلا زیادہ ہے۔ تمہارا پانی میرے پانی کے پاس، میرے گھر کے پاس کیوں آ رہا ہے، اور تمہارا بچہ میرے گھر کے پاس یہ کیا وہ، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اتنا وبال ہوتا ہے اس کے اندر کہ پڑوسی کی ایذا تک معاملہ جا پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں۔ پوچھا گیا رسول اللہ کون؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں تاکہ اس پڑوسی سے مجھ کو نجات مل جائے، تو ایسا پڑوسی جس کی وجہ سے اس کا گھر کا پڑوسی پریشان ہو جائے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا، کون؟ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے،
یعنی اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں مومن کا یہ کام ہی نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں آپ، اور خاص طور سے رمضان مبارک کے مہینے میں تو یہ بلا اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور لوگ تو بالکل صاف صاف کہہ دیتے ہیں دیکھ بھائی مجھ سے دور رہنا، میں روزے سے ہوں، ہاں مجھ کو نہیں تو روزہ لگ جائے گا وہ، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے روزہ رکھ کر کے کسی پر وہ لوگ احسان کیے ہیں، اگر روزہ رکھ کے جھگڑا نہیں کریں گے تو جیسے ان کا روزہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی دادا گیری کر کے اپنے پڑوسیوں کو خاص طور سے تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فقیر پڑوسی قیامت کے دن مالدار پڑوسی سے چمٹ جائے گا اور کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھ اس نے مجھ سے اچھا سلوک کیوں نہیں کیا اور مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند رکھا، یعنی مجھ کو ضرورت تھی تو میری ضرورت بھی پوری نہیں کیا یہ، اور میرے ساتھ میں اس نے برا سلوک کیوں کیا۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پکڑ کے اس کو لے کے جائے گا تو بتائیں کیا حال ہوگا اس وقت۔ ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایسے ہی کام پوچھا کرتے تھے، وہ آج کل کی طرح نہیں کہ ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں سب وہی آتے ہیں کہ یہاں پہ درد ہے وہاں پہ درد ہے، کئی دنوں سے میں کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں، اور مطلب اس طرح پوری روداس سناتے ہیں جیسے لگتا ہے کسی ڈاکٹر کا اپارٹمنٹ لے کر کے وہ چیک اپ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، مجھ کو رات میں نیند بھی نہیں آتی ہے، بار بار میری نیند کھل جاتی ہے۔ جب تک وہ پانی لا کے رکھتے ہم لوگ دم کرتے رہتے نا، پوری اسٹوری سناتا رہتا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ سناتا رہے گا اسی حساب سے ہم لوگ ایک ایک آیت اس کے اندر بڑھاتے رہیں گے وہ لوگ۔ تو یہ لوگ ہمارے پاس میں اس لیے آتے ہیں، لیکن عام طور پر صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس لیے جاتے تھے کہ یا رسول آپ کوئی ایسا کام بتا دیں جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نیکی کرنے والا ہو جا۔ اب نیکی کے بارے میں سرکار نے بتا دیا تو صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نیکی کرنے والا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنی پیاری بات فرمائی، اس نے کہا کہ میں نیکی کروں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ بات جب پوچھی نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ کہیں کہ تم نیکی کرنے والے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم نیکی کرنے والے ہو، اور اگر وہ کہیں کہ تم برا سلوک کرنے والے ہو تو تم واقعی برا سلوک کرنے والے ہو۔ باہر جو ہے وہ ایک دم سفید سفید کپڑا پہن کر کے آدمی ایک دم وائٹ بن کر کے گھومے تو اس سے تھوڑی پتہ چلے گا کہ کتنا نیک ہے، وہ تو پڑوسی بتائے گا کہ یہ کتنا نیک ہے۔ باہر تو سبھی لوگ ایک دم سفید سفید نظر آتے ہیں، وہ تو اپنے گھر میں یا اپنے پڑوسیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کتنا وائٹ ہے اور کتنا بلیک ہے، کیونکہ عام طور پر باہر کے لوگوں سے اتنا ہمارا رابطہ نہیں رہتا، ہم روڈ پہ گھومتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب ہمارے جو اخلاق ہیں، ہماری جو عادتیں ہیں، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے پڑوسیوں کے ذریعے کھلتی ہیں اور ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے اچھے اور کتنے برے ہیں۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ اور پھر آیا کچھ دن کے بعد میں یا رسول اللہ پڑوسی کی شکایت کرنے لگا، آپ نے فرمایا جاؤ۔ 3 مرتبہ آیا، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ آخر میں جب آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنا سامان راستے پہ ڈال دو۔ اب وہ گیا اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے راستے پہ ڈال دیا، اور اب لوگ وہاں سے گزرتے پوچھتے کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، تو بتاتا کہ پڑوسی بہت پریشان کر رہا ہے۔ اب لوگ اس پڑوسی کو لعنت کرتے، یعنی اس کو ایسا کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ پڑوسی کا پورا معاملہ ہی کھل کر کے سامنے آ گیا۔ اب جو بھی سنتا ارے وہ تم کو اتنا پریشان کرتا ہے، اب اس کو لعنت ملامت کرتے ہوئے سب لوگ وہاں سے گزر جاتے کہ اللہ اس کو ایسا کرے ایسا کرے ایسا کرے۔ پھر اس کا پڑوسی آیا اور آ کر کے کہا کہ بھائی سامان اندر رکھ لو، آئندہ میں تم کو پریشان نہیں کروں گا، تم اپنا سامان اندر رکھ لو۔ تو یہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا، یہ بلا جو ہے وہ دن بدن عام ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کو بھی لوگ گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے، اس کا شمار بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ایک اور آخری بڑا گناہ میں بتا دوں، ایسے بڑے گناہوں کا جو ماحول ہمارے درمیان بپا ان کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ ایک بڑا گناہ آج کل جو وبا بن کر کے ہمارے درمیان موجود ہے وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ میں قطع تعلق کرنا۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو تعجب بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ خوب بھلائی کریں گے لیکن اپنے لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ میرے پاس ایک بندہ آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت جو بھی ضرورت ہو آپ مجھ کو بتا دیا کریں، اور اسی دن شام کو فون آتا ہے تو کوئی مجھ کو بتاتا ہے کہ وہ آدمی اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر کا کچھ کر دو کہ
کہ وہ میں خرچہ مانگتی ہوں تو مجھ کو مارتا ہے. میں کہتا مجھ سے تو آ کے پوچھتا ہے کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا, اور تم خرچہ مانگتی ہو تو تم کو مارتا ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کو تو نیکیاں بانٹتے پھریں اور اپنوں کے ساتھ میں جو ہے وہ بھلائی نہ کریں. تو حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کے کمزور رشتہ دار ہوں اور وہ ان سے اچھا سلوک نہ کرے بلکہ اپنا صدقہ دوسروں کو دے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا صدقہ قبول کرے گا, نہ قیامت کی طرف اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بدلے کے طور پر نیکی کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. بھئی کوئی تمہارے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے تو تم بھی اچھا کام کرو, یہ کوئی صلہ رحمی تھوڑی ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے بدلے کے طور پر نیکی کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں, بلکہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا ہے جس سے تعلق توڑا جائے تو وہ تعلق جوڑے. اسے کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ارے میں تو رشتہ دار کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں, تو تم اس لیے کرتے ہو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا ہے. مزہ تو کب ہے کہ جب وہ تم کو ستائے اور تم اس کے ساتھ میں بھلائی کرو. وہ پریشان ہے لیکن تمہارے بارے میں اچھا نہیں خیال رکھتا, پھر بھی اس کو جا کر کے دو. تم اچھے نہیں ہو تو کیا ہو, میں تو اچھا بن کر کے رہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ حضرت علی جو امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے کسی ایسی مجلس میں جا کر کے مت بیٹھنا, ایسے شخص کے ہم مجلس میں جا کے مت بیٹھنا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہو, اس لیے کہ میں نے قرآن پاک میں اسے 3 جگہ ملعون پایا ہے. یعنی جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا, تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے مت بیٹھنا. اور یہاں پر ایک بڑی پیاری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو ہریرہ حدیثیں سنا رہے تھے, تو کیا کہا آپ نے, میں ہر اس شخص کو جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے اسے مجبور کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس سے اٹھ کر کے یہاں سے چلا جائے, میرے پاس نہیں بیٹھے, یہاں سے چلا جائے. ایک نوجوان مجلس میں سے اٹھا, اپنی پھوپھی کے پاس گیا, اس سے کئی سالوں سے بات چیت بند کر کے رکھا تھا, جا کر کے صلح کر لی. پھوپھی نے کہا بھتیجے کون سی بات ہے کہ تو آج مجھ سے صلح کرنے چلا آیا؟ اس نے کہا کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا تھا, وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی, انہوں نے کہا کہ جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ چکا ہے وہ یہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے, میرے پاس نہ بیٹھے, اس لیے میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو پھوپھی نے کہا کہ جاؤ حضرت ابو ہریرہ سے جا کر کے پوچھو انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے. تو اس نے جا کر کے اپنے پھوپھی والی بات جب حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں بتائی اور پوچھا کہ کیا بات ہے, کہ آپ نے کہا ہے کہ جو رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھتا یہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا ہے بے شک ان لوگوں پر رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں کوئی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والا ہو. تو اگر کوئی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہماری محفل میں آ کے بیٹھ جائے گا تو پھر اللہ کی رحمت ہماری محفل میں نہیں اترے گی. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایسا بندہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ اللہ کی رحمت ہماری محفل میں اترے. اور یہاں پر اس حوالے سے ایک ایسی روایت ہے جو واقعی دہلا دینے والی ہے. ایک مالدار آدمی خانہ کعبہ کا حج کرنے گیا. جب مکہ شریف پہنچا تو اپنے مال میں سے 1000 دینار کسی بندے کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیے. اور وہ شخص امانت داری میں بڑا مشہور تھا, یعنی جس کے پاس پیسہ رکھا بڑا امانت دار تھا, لوگ امانتیں لا کر کے رکھتے تھے. اب یہ حج کرنے گیا تو عرفات سے واپسی تک وہ امانت اسی کے پاس میں رہی. جب لوگ عرفات سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص انتقال کر گیا, یعنی جس کے پاس امانت رکھی تھی اس کا انتقال ہو گیا. اب اس کے گھر والوں سے مال کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کو تو اس بات کا کوئی علم نہیں. اب اس حاجی کو بڑی پریشانی ہو گئی, یہ تو بڑا امانت دار تھا, پیسہ میں نے رکھ دیا, اب تو یہ انتقال کر گیا, میرا 1000 درہم برباد ہو گیا, 1000 دینار 1000 سونے کا سکہ برباد ہو گیا. تو اب وہ مکہ مکرمہ کے علماء کے پاس گیا کہ ایسا ہوا, پیسہ میں نے رکھا تھا امانت دار کے پاس, وہ انتقال کر گیا, پتہ بھی نہیں کہاں رکھا ہے, گھر والوں کو بھی نہیں معلوم ہے. علماء نے کہا ایک کام کرو, آدھی رات کے بعد زمزم کے کنویں پر جاؤ اور اندر دیکھو, اور اندر دیکھ کر کے اس شخص کا نام لے کر کے آواز دو, اے فلاں اے فلاں. اگر وہ جنتی ہوگا تو پہلی بار ہی میں جواب دے دے گا, کیونکہ بہت سارے جنتیوں کی روحیں زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں آیا. اب وہ شخص گیا اور زمزم کے کنویں میں جا کر کے آواز دی, کسی نے جواب ہی نہیں دیا. اب وہ علماء کے پاس آیا تو علماء نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ شخص جہنمی ہے, کیونکہ جنتی ہوتا تو زمزم کے کنویں کے پاس سے وہ تمہیں جواب دیتا. کہا ایک کام کرو, یمن چلے جاؤ, وہاں پر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے برہود. کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم کے منہ پر ہے وہ کنواں,
رات کے وقت اس میں دیکھو اور نام لے کر کے بلاؤ، اگر وہ جہنمی ہوگا تو تمہیں جواب دے دے گا۔ اب وہ بندہ یمن گیا، 1000 سونے کی سکوں کا معاملہ تھا، یمن چلا گیا، یمن گیا، کنویں کے پاس کنویں کے بارے میں معلوم کیا، لوگوں نے پتہ بتایا، رات کے وقت پہنچا، کنویں میں دیکھتے ہوئے اس شخص کا نام لے کے آواز دی، اے فلاں، اس نے جواب دی، آواز آئی، ہاں کیوں؟ تو اس نے پوچھا کہ میرا سونا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کو گھر میں فلاں جگہ دفن کر دیا ہے، اور میں نے اپنی اولاد کے پاس بھی امانت نہیں رکھی ہے، جاؤ کھود کر کے وہاں سے نکال لو۔ تو اس نے پوچھا کہ تم اتنے امانت دار تھے اور برہوت کے کنویں میں تمہاری روح ہے، تم کیسے جہنم میں چلے گئے؟ تو اس نے کہا کہ میری سزا کی وجہ یہ ہے، اس نے کہا کہ میری ایک بہن تھی جو محتاج تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس پر میں شفقت نہیں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی وجہ سے یہ سزا دی، اور آج میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ رشتہ دار سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایسا بندہ اگر امانت دار بھی ہو نا، لوگ اسے نیک بھی کہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے جو آج کل لوگ کر رہے ہیں، خاص طور سے یہ رشتہ داروں کے ساتھ جو انبن جو لوگ کرتے ہیں نا، شادی کے موقع پہ زیادہ یہ موقع دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ صبح تک تو بندہ ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی، اور پھر دوسرے دن ملنے جاؤ نا تو منہ پھولا ہوا ہے، پوچھو کہ کیا بات ہے، اتنا منہ کیوں پھول گیا؟ بولے میں شادی میں نہیں آؤں گا، مجھ کو فلاں زمین دو گے تو شادی میں آؤں گا میں۔ یعنی کل تک جناب ایک دم ٹھیک ٹھاک تھے، شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی بس ناٹک شروع ہو گیا کہ مجھ کو یہ دو۔ بہنیں ناٹک کرتی ہیں شادی کے موقع پر کہ اگر یہ نہیں دو گے تو ہم شادی میں نہیں آئیں گی، بہنوں کا شوہر بہنوں ہی ناٹک کرتا ہے، یعنی پورا جو ہے سر پوری فلم چل رہی ہے، وہ ناٹک ہی ہے پورا۔ تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ مال کی وجہ سے تعلق توڑ لینا، یہ اپنے آپ کو بڑے گناہ میں مبتلا کر کے جہنم میں لے جانے والا کام کرنا ہے، اور یہ بلا میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب سے یہ مادیت کا دور آیا ہے، لوگوں کی نظر کے اندر 2 چیزیں ہیں نا، مال اور رشتہ، تو وہ رشتے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے، مال ہی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کتنے بیٹوں نے مال کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے رکھا ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کے رکھا ہے، اور کتنوں نے تو اپنے چچاؤں کو چھوڑ کر کے رکھا ہے، اپنے اعزا اقربا کو چھوڑ کر کے رکھا ہے۔ تو قطع تعلق کرنا، رشتہ داری کو ختم کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں تو ایک حدیث پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، بس جس نے اس کو ملایا میں اسے ملاؤں گا، جس نے اسے توڑا میں اسے توڑ دوں گا، اس سے قطع تعلق کر لوں گا۔ یعنی بندہ اگر رشتے کو توڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی میں قطع تعلق کر لوں گا، اس کے ساتھ میں رحمت کا تعلق باقی نہیں رکھوں گا۔ تو اس بڑے گناہ سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بڑے گناہوں کے اوپر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ جو 5-7 جو بڑے بڑے گناہ تھے، میں نے ان کی طرف توجہ دلائی کہ لوگ ان کو آج کل عام طور پر گناہ سمجھتے ہی نہیں اور دھڑلے سے کرتے چلے جا رہے ہیں، لہذا ہمیں ان گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، نہیں تو آخرت کے اندر اس کا بڑا وبال ہمارے اوپر پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، رمضان المبارک کی برکتوں سے مولا ہمیں شاد کام فرما، بالخصوص مولا فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما، اسرائیل کے ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔